والعادیاتی شروع میں واو ہے، دو معنی کے لیے آتا ہے، اور کے معنی میں اور قسم کے معنی میں، اور کبھی بھی کوئی جملہ شروع میں واو کے ساتھ نہیں آتا، اور کے ساتھ ہی جملہ شروع کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ الآتی اگر ال نہ ہو تو آتن، آتی منصوب یا مجرور ہے، لیکن واو کو دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ واو جار ہے، قسمیہ ہے، اور یہ مجرور کرتا ہے، لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ یہاں پر العادیاتی جو ہے یہ مجرور ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے العادیات کی قسم کھائی ہے۔ العادیات سے مراد گھوڑوں کی ایک جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں گواہی کے طور پہ پیش کیا ہے کہ قسم ہے گھوڑوں کی، یعنی گھوڑے اس بات پہ گواہ ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، انا کی وجہ سے اس منصوب ہوگا، الانسانہ منصوب ہے، ڈبل زور کے لیے کیا آتا ہے؟ لام۔ آپ کو لام یہاں بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو لام یہاں بھی نظر آ رہا ہے۔ اب ان میں سے ایک لام لام جارہ ہے اور ایک لام جو ہے لام تاکید ہے، تو یہ لام جس کے نیچے زیر ہے تو گویا یہ لام جارہ ہے، اور لام جارہ اسم کو مجرور کرتا ہے، لہٰذا رب جو ہے وہ مجرور ہے۔ جبکہ کنود کا لفظ دیکھیں، اس پہ جو لام داخل ہے زبر والا ہے، اور اس نے اعراب بھی نہیں بدلا، یہ لام تاکید ہے۔ کبھی کبھی متعلق جو ہے بیچ میں بھی آ جاتا ہے۔ نارمل جملہ تھا الانسان کنود لربہ، کنود کہتے ہیں بہت ناشکرے کو۔ یہ بہت کیوں میں ڈال رہا ہوں، یہ پیٹرن جو ہے نا ڈائی، اس میں بہت بلٹ ان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، بہت بخشنے والا، انسان کنود ہے، پیٹرن دیکھیں وہی ہے۔ تو الانسان کنود لربہ، انسان بہت ناشکرا ہے اپنے رب کا، اس کو انا کے ساتھ استعمال کیا، ان الانسان لربہ لکنود، اور قسم گھوڑوں کی کھائی، انہ علی ذالک لشہید، لام یہاں پر داخل ہوا ہے، لام تاکید ہے، اس نے کوئی اعراب نہیں تبدیل کیا، اور خبر کی طور پہ آ رہا ہے۔ انا کا اسم جو ہے یہاں پر آپ کو ہو کی ضمیر نظر آ رہی ہے، اور علی ذالک جو ہے جار مجرور ہے۔ اب یہ جو ہو کی ضمیر آئی ہے اس پہ ہم بات کرنے لگے ہیں۔ اب جو انا کا اسم ہے نا، الولدہ، الولدین، المسلمین، ان کی جگہ ہم نے ضمیر استعمال کرنی ہے۔ انا کیا کرتا ہے؟ منصوب کرتا ہے نا، تو اب ہمیں کون سے پروناؤن چاہیے؟ منصوب۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو مجرور تھے نا وہی منصوب بھی ہیں۔ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا۔ الولد واحد مذکر ہے، واحد مذکر کی ضمیر ہمارے پاس ہے ہو، میں الولد کی جگہ پر ضمیر لاؤں تو کون سی لاؤں گا؟ ہو، اور اس ہو پر آپ کو پتہ ہے سیدھی پیش، الٹی پیش، کھڑی زیر، سیدھی زیر آتی ہے، کون سی حرکت آئے گی؟ الٹی پیش۔ انہ صالح، الولدین مثنی منصوب، اس کے لیے منصوب ضمیر ہما، انہما صالحان۔ المسلمین جمع مذکر منصوب، اس کے لیے منصوب ضمیر ہم، انہم صادقون۔ البنت واحد مؤنث منصوب، اسی جگہ ضمیر انہا، اس کے بعد البنتین کے لیے ہما، البناتی کے لیے ہن، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن۔ اب آگئی جی پھر یہ انا آیا، اس کے بعد آئی یا، یا کیا جاتی ہے زیر؟ انا اسم تو ہے نہیں کہ اس کی بات مان جائے، فعل بھی نہیں ہے کہ اس کی بات ہی نہ مانے، حرف ہے، حرف ہوتا ہے موڈی، موڈ اچھا ہے مان لیتا ہے، موڈ اچھا ہے بات مانی، کیا بن گیا؟ انی۔ پھر ایک مرتبہ ہوا انا کے بعد پھر یا آ گئی، انا کا موڈ اچھا نہیں، اب نہیں مان رہا بات، نون صاحب آئے، انہوں نے کہا جی مجھے زیر دے دیں، اننی، تو اننی یا انی اور اننا، انی کے دیکھ کے اننا نے بھی اپنا جو ہے وہ روپ بدل لیا اور یہ بن گیا انا۔ تو یہاں پر فرمایا انہو علی ذالک لشہید، یقیناً وہ اس پر گواہ بھی ہے، جانتا ہے وہ ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے لہذا ضمیر جو ہے وہ منصوب ہے، انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے لہذا شدیدن کا لفظ مرفوع ہے، اور اوپر لام تاکید ڈلا ہوا ہے، اور یہ لام جو ہے یہ لام جارہ ہے، اس لیے کہ اسم اس کے بعد میں آ رہا ہے اور اسم مجرور ہے۔ اور حب الخیر کون سا مرکب ہے؟ اضافی، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اگلا مجرور ہے مرکب اضافی، یعنی خیر کی محبت، خیر یہاں مراد بھلائی نہیں ہے بلکہ مال ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال کی محبت کا تو وہ بڑا شیدائی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔